السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ہم اسلامیات کا باب دوم پڑھ رہے ہیں۔ ایمانیات اور عبادات سے متعلق ہے یہ باب، اور اس باب میں ہم عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار، یہ ٹاپک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم نے پڑھنا ہے عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ۔ کیا مطلب؟ عقلی توجیہ کا مطلب یہ ہے، توجیہ کا مطلب ہوتا ہے وجہ بیان کرنا، عقلی تعویل کر لے کہ عقیدہ آخرت کیوں ضروری ہے، اس کی عقلی وجہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہر شخص اس سوال کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ اب دیکھیں، دو چیزیں ہیں، یا تو ہم خود مشاہدہ کر لیں، ہمیں تجربہ ہو جائے، ایسا تو ہے نہیں، یا ہمیں کوئی آخرت میں چلا جائے، وہاں ہمیں کوئی بتا دے ہمیں کہ وہاں پر یہ کچھ ہوتا ہے جانے کے بعد، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو نہ ہمارے پاس تجربہ ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، تو پھر کیا ذریعہ ہے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا مرنے کے بعد۔ دیکھیں، لیکن ہمارے پاس یہ بات جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں، یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے۔ مشاہدہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نظر آنا، ٹھیک ہے، مشاہدہ عام لفظ استعمال کرتے ہیں، آنکھوں سے دیکھنا۔ تو یہ ہمارے تجربے اور مشاہدے سے بھی باہر ہے، اور کسی نے مرنے کے بعد ہمارے پاس واپس آ کر اس کا کوئی جواب بھی مہیا نہیں کیا، یعنی فراہم نہیں کیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ امین یعنی امانت دار اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا یقینی علم یعنی جس میں کوئی شک نہ ہو، پکا علم، اس دنیا کے خالق و مالک کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے۔ اس دنیا کے خالق و مالک یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھجوایا ہوا ہے۔ کس کے پاس بھجوایا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا ہوا ہے، اور ایک اطمینان بخش جواب ہے۔ اطمینان بخش سے مراد اطمینان دینے والا، اطمینان بخشنے والا۔ اسے مان لینا ایک معقول بات ہے، معقول بات ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا ہے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس کو مان لینا ہی ایک عقل میں آنے والی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والا ہر شخص عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتا ہے، یعنی جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے گا، عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لائے گا، کیونکہ یہ عقیدہ ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہم تک پہنچا ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے تو جو بات وہ کریں گے، وہ بتائیں گے ہمیں، ہم اس پر بھی ایمان لائیں گے۔ اور ظاہر عقیدہ آخرت کس نے بتایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو عقیدہ آخرت پر بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور آج تو علم و عقل بھی اس کی تائید کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، علم سے اور عقل سے بھی اس بات کی تائید ہو رہی ہے کہ ایک دن انسان ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی۔ آگے دیکھیے، سائنسدان بھی اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، یعنی اتفاق کر چکے ہیں کہ ایک دن سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، اس کی روشنی مان پڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، اور اس کی گرمی ٹھنڈک سے بدل جائے گی، سیارے ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں گے اور دنیا تباہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو انسان کے تمام اعمال کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی انسان کر رہا ہے اس کا تمام ریکارڈ اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہو رہا ہے۔ اب سائنس بھی اس کو مانتی ہے، سائنس کہتی ہے، اس بات کا سائنسی ثبوت یہ ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ گرد و پیش یعنی ارد گرد کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر اپنا نقش، اپنا اثر چھوڑ جاتی ہیں آواز کی لہریں۔ تو بچوں، آپ نے دیکھ لیا کہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ دنیا کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سورج ٹھنڈا اور بے نور ہو جائے گا، تو یہ دنیا یعنی یہ عالم ختم ہو جائے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو ظاہری بات ہے اس کے بعد پھر ایک اور جہان ہوگا جس کو ہم آخرت کہتے ہیں، اور پھر جو ہم دنیا میں اعمال کرتے ہیں وہ بھی ضائع نہیں ہوتے، بلکہ سائنس بھی اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے، اس بات کا سائنسی ثبوت ہے کہ آواز کی لہریں گرد و پیش کی چیزوں پر اپنا نقش چھوڑ جاتی ہیں، لہٰذا جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے وہ محفوظ ہوتے جا رہے ہیں، برے اعمال جو کر رہا ہے وہ بھی محفوظ ہو رہے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائیں گے ہمارے اچھے اور برے اعمال۔ سائنس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔
آگے چلیے، اب رہی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ حشر کے دن عدالت لگائے گا اور بے مثال، یعنی جس کی کوئی مثال نہ ہو، بے مثال حق و انصاف کے ساتھ ہمارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے گا، یعنی انعام دے گا۔ جزا کا مطلب انعام اور سزا کا مطلب سزا۔ تو عقل تو خود یہ چاہتی ہے کہ ایسا ہو، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں آگے دیکھیں، بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی شخص نیکی کرتا ہے اور اکثر اوقات اس کا مکمل اور صحیح فائدہ اسے حاصل نہیں ہوتا۔ ایک شخص یعنی نیکی کرتا ہے لیکن نیکی کا فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا، اس کو کوئی جزا نہیں ملتی نیکی کی۔ اسی طرح ایک شخص بدی کرتا ہے، برا کام کرتا ہے، اور اکثر حالات میں وہ ہر قسم کی سزا یا نقصان سے یا تو کلیتاً بچ جاتا ہے، کلیتاً یعنی پورا کا پورا ہی بچ جاتا ہے، بالکل اس کو سزا نہیں ہوتی، یا اسے اس کی برائی کے مقابلے میں بہت معمولی سا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، جس سے انصاف کے تقاضے کسی طرح پورے نہیں ہوتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے اندر بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی نیکی کرتا ہے لیکن اس کو صلہ نہیں ملتا پورا، برائی کرتا ہے لیکن اس کی سزا اس کو نہیں ملتی، تو دنیا میں پورا عدل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک ایسا جہان ہونا ضروری ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو اچھا بدلہ دے اور بروں کو کیا دے؟ سزا دے۔ تو فرما رہے ہیں کہ ایسی ہزاروں مثالوں کو دیکھ کر عقل انسانی مطالبہ کرتی ہے، انسانی عقل مطالبہ کرتی ہے کہ مکمل جزا و سزا کا ایک دن ضرور ہونا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر قادر بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی یہ مشکل بھی نہیں ہے کہ ایسا دن اللہ تعالیٰ پیدا کریں، لائیں۔ اسی نے انسان اور کائنات کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے آسان ہے۔ لہٰذا جس اللہ نے یہ دنیا پیدا کی ہے، وہ اگر اس کو مٹانے کے بعد دوبارہ جو ہے وہ حشر کا میدان لگائیں اور آخرت کا دن مقرر کرے تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید ہے بچوں آپ کو عقیدہ آخرت کی عقلی توجیہ سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اگلے سبق کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔